اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا قدمی علی جو ہے وہ رقاب الاولیاء کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ان سے بڑے بھی مراتب کے اولیاء اللہ موجود تھے، تو کیا ان کی وہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہیں اور پھر قیامت تک آنے والے سارے اولیاء اللہ اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ بالکل سب شامل ہے اس میں۔ خود پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کے اندر ہم عصر جو موجود تھے اولیاء کاملین، بھلے ان سے وہ سینئر تھے، بلند مقام پہ بھلے ہوں، لیکن یہ کہ وہ سب کی گردن پر یہ آپ کا قدم ہے، مطلب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا خاص مقام عالی عطا فرما رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ غوث اعظم ہونا تو اپنی جگہ پر، اس درجے کا غوث اعظم اس سے پہلے اس کے بعد کبھی آیا نہیں، اس درجے کی غوثیت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، لہٰذا وہ تمام اولیاء اللہ اس حکم میں آئیں گے، لہٰذا قیامت تک جتنے اولیاء کاملین ہیں سب کی جو ہے رقاب الاولیاء ان کی گردن پر جو ہے وہ ان کا قدم ہے۔ یہ طریقت اور روحانیت کی ایک زبان ہے کہ جس کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، لہذا عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی کم فہمی ہے، لیکن وہ حقیقت یہی ہے کہ قدمی علی رقاب الاولیاء کہ میرا قدم جو اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ بلکہ اس میں بڑا لطیفہ لکھا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان تک جب یہ پیغام پہنچا، کیونکہ یہ پیغام قلوب سے روحانیت کی زبان میں یہ کلام پہنچا اور اولیاء کاملین کے جو قلوب کے اندر القاء ہوا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا بل علی راسی وعینی، اس میں تو یہ کہ میرا قدم جو اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو انہوں نے فرط عقیدت میں فرمایا بل علی راسی وعینی، بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر ہے، یعنی آپ نے اتنی جو ہے وہ عقیدت کے اور انقیاد کے ساتھ اس پیغام کو جو ہے بسر چشم سینے سے لگایا، فرمایا اس کی برکت ہے، اس اطاعت اور گویا کہ اس انقیاد کی برکت تھی، اس ادب انتہا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خصوصی طور پہ ایسا مقام عطا کیا کہ 90 لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ شرف پہلے اور بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، حالانکہ خود ان کے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کامل ان سے سینئر اولیاء ہیں، لیکن ان کو جو مقام اور نام بر صغیر پاک و ہند کے اندر ملا اور ان کا جو فیض پھیلا، تو گویا کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ 90 لاکھ کم و بیش 90 لاکھ انسانوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ فرمایا یہ اس عقیدت اور ادب کا نتیجہ تھا، کیونکہ طریقت ادب ہی ادب ہے، یہاں تو ادب ہی ادب ہے، ہر شیخ دوسری شیخ کا ادب کرتا ہے، نگاہ جھکاتا ہے، سر جھکاتا ہے، بلکہ چند اولیاء کاملین جمع ہو جائیں تو ہر ایک دوسرے کے ادب میں اپنے فیض کو روک کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی ادب ہے۔ تو یہ ادب جو ہے اس راستے کی جو ہے وہ بنیادی جو ہے کڑی ہے، لہٰذا اس طریقت کے راستے میں اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو، کہ طریقت کی ادب کی جو گھنڈی، صحابہ کرام کو دیکھو، ایسا ادب سبحان اللہ، سانس کی آواز نہیں آتی، پرندے سمجھتے ہیں کہ پتھر کے ڈھیر ہیں تو اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سروں پہ پرندے گویا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ حالت ان کی انقیاد ادب کا۔ تو ادب جو اصل چیز ہے اور ادب سے سارے راستے کھلتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ فرمان تمام اولیاء کاملین جو وقت کے ہم اثر وہ اور بعد کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت اچھا آپ نے اس کو ماشاءاللہ ایکسپلین کیا، بہت اہم بات تھی، خاص کر یہ بہت جلدی ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا، ماشاءاللہ۔